انجینئر محمد علی مرزا کے لائیو سیشن دیکھنے کے لیے اور ان سے لائیو بات کرنے کے لیے شاہد اینڈ بلال آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسلم علمی کتاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 28 اگست 2026 روز جمعہ کے دن لائیو ایک انجینئر محمد علی مرزا کویسچن اینڈ آنسر سیشن نمبر 214 ہونے جا رہا ہے، جس میں ہم اپنے اسلامی بہنوں اور بھائیوں کے سوالات لیں گے اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جوابات دیں گے۔ اگر آپ بھی اپنا سوال نوٹ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارا سیشن جو ہوتا ہے لائف اسٹوری سیشن منڈے ٹیوزڈے اور وینسڈے کو عشاء کے بعد اس کو جوائن کر کے آپ اپنی لائف اسٹوری بھی سنا سکتے ہیں اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے لائیو بات کرنے کے لیے اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس سیشن کو پہلے جوائن کر چکے ہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ جوائن کر کے اپنا ایک سوال بھی نوٹ کروا سکتے ہیں، اور جن بھائیوں کو ہم نے اپوائنٹمنٹ دی ہوتی ہے ان کی بات پھر ہم جمعرات کے دن عشاء کے بعد علی بھائی سے کرواتے ہیں، جس میں وہ ایک سوال کر سکتے ہیں۔ اور جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں وہ کمیونٹی میں پوسٹ لگا دی جاتی ہے 2 دن پہلے، تو اس میں کمنٹس میں اپنا وہ سوال لکھ سکتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ سوال کو آسان الفاظ میں لکھا کریں تاکہ ہمیں پک کرنے میں آسانی ہے، اور ان کا جواب جمعہ والے سیشن میں دیا جاتا ہے۔ تو علی بھائی کو لائیو لیتے ہیں اور باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی شاہد بھائی کتنے سوال ہیں؟ ابھی 35 سوال ہیں۔ ٹھیک، شروع کریں جی، اللہ کرے۔ جی عربی سوال نمبر 1 ہے احمد بھائی کا فیصلہ آباد سے کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 میں دعا ہے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر کو بطور دعائے حاجت مانگ سکتے ہیں؟ جی بہت زبردست دعا ہے، یہ مانگنی چاہیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تھی تو پردیس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رہن سہن کا بندوبست کر دیا، ایون ان کی شادی بھی ہوگی۔ یہ بڑی کمال کی دعا ہے۔ جی نیکسٹ۔ سوال نمبر 2 ہے سرفراز احمد بھائی کے قطر سے جمعہ کی سنتیں گھر سے پڑھ کر جا سکتے ہیں مسجد میں؟ جتنی مرضی پڑھیں، آپ کی مرضی، لیکن جب آپ مسجد میں جائیں گے نا تو کم از کم مسجد میں انٹر ہوتے وقت 2 رکعتیں آپ نے ضرور پڑھنی۔ پہلے جتنی مرضی پڑھیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو اللہ تعالیٰ توفیق دے پڑھیں۔ نیکسٹ۔ سوال نمبر 3 ہے وجیہ الرحمان بھائی کا جرمنی کہ جب انٹرنیٹ پر کوئی اگر ویڈیو آ جائے جس میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہو تو اگر اس کو اسکپ کر دیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ نیکسٹ۔ سوال نمبر 4 ہے ناہید حسین کا ویسٹ بنگال انڈیا سے کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں زیادہ تر ہندو لوگ رہتے ہیں، تو وہاں سالانہ مذہبی تہوار پر چندہ مانگتے ہیں، اور اگر ان کو چندہ نہ دیں تو وہ میری دکان کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، آپ جان بچانے کے لیے اتنی رقم ان کو دے دیں کہ آپ کی جان بچے۔ سورۃ النحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، زندگی موت کی کشمکش ہو تو آپ انڈر پروٹیسٹ یہ چیز کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ۔ سوال نمبر 5 ہے وارث بھائی کا کانپور انڈیا سے کہ صحیح مسلم 6220 میں جو راوی ہیں بکیر بن مسمار کو امام بخاری نے کس جگہ ضعیف لکھا ہے؟ میرے بھائی بخاری مسلم کی تمام متصل الاسناد احادیث بالکل صحیح ہیں۔ نیکسٹ۔ سوال نمبر 6 لقمان شریف کا پسلور سے آلکوٹ سے کیا اگر جماعت ہو رہی ہو تو کیا جو مقتدی کے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ اور ہمارے امام صاحب نے کہا ہے کہ امام کے آگے سے گزرنے کا گناہ ہوگا، نمازی کے آگے گزرنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک کہا ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے تو سترہ صرف آپ کے سامنے رکھا جاتا تھا۔ امام کا سترہ مقتدی کے لیے کافی ہے، جب امام کے آگے سترہ ہو تو مقتدی کے آگے سے کوئی گزرے تو وہ نمازی کے آگے سے گزرنا شمار نہیں ہوگا۔ نیکسٹ۔ سوال نمبر 7 ہے رانا انور بھائی کا فیصلہ آباد سے کہ میں مسجد میں اذان دیتا ہوں اور جمعے کے دن پہلی اذان کے بعد پھر دوسری اذان بھی مجھے دینی پڑتی ہے، تو آپ کہتے ہیں دوسری اذان ثابت نہیں ہے تو کیا میں گناہ گار تو نہیں ہوتا؟ میرے بھائی اب چونکہ اس بڑے لیول کے اوپر یہ چیز پھیل چکی ہوئی ہے امت کے اندر، تو اس میں اس طرح کی چیزوں اور آزمائشوں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ اصل اذان وہی ہے جو آپ دوسری اذان دے رہے ہوتے ہیں، وہی اصل اذان ہے دیکھا جائے تو، جس کے بعد ان کا خطبہ سنت کے مطابق شروع ہوتا ہے۔ پہلے جو کچھ انہوں نے ایڈ کیا ہے وہ اپنی مرضی سے کیا ہوا ہے، تو پہلی اذان کسی اور سے دلوا لیا کریں، دوسری آپ دے لیا کریں۔ جی نیکسٹ۔
سوال نمبر 8 ہے عفیف ایمن بھائی کا بنگلہ دیش سے. غیبت کے بارے میں بتائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس کی غیبت کی جائے اسی سے معافی مانگنی ہوگی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے توبہ کرنے پر معافی ہو جائے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں ہی کرنا ہوں گے. تو سنت کے مطابق بتا دیں. سنت کے مطابق یہ ہے کہ جس کی آپ نے برائی بیان کی ہے نا، اگر اسے پتہ چل گیا کہ آپ نے اس کی برائی کی ہے، پھر تو آپ اس سے معافی مانگیں گے، اور اگر اس تک بات نہیں پہنچی تو اللہ سے معافی مانگ لینا کافی ہے. نیکسٹ. سوال نمبر 9 ہے محمد عبداللہ نثار کا. آپ نے کہا خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جبکہ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ سورہ الانعام 145 میں سے دلیل دیتے ہیں کہ جس کے لیے خون ناپاک ہے. تو اس میں وہ ایک حدیث بھی دلیل دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کے دوران اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ ناک پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل جائے، تاکہ لوگوں کو لگے کہ اس کی نکسیر ٹوٹ گئی ہے. ہاں، تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت تو نہیں ہوا کہ ناک سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. میرے بھائی، جب نکسیر کسی کی نکلے گی، اس کا وضو ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، اس نے مسجد میں تو نہیں رکنا نا، اس خون کو مسجد میں تو نہیں اس نے بہانا. نکسیر نکلنے والی ہو یا کسی کو وامٹنگ آنے والی ہو، اس کی طبیعت اتنی خراب ہے، ہمارے نزدیک تو وامٹنگ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، ایون روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. تو اب اگر کسی کو وامٹنگ آ رہی ہے تو وہ نماز توڑ کے باہر ہی آئے گا نا، مسجد میں تو نہیں اس نے وامٹنگ والا سارا اپنا کھانا باہر پھینکنا. تو بالکل ٹھیک ہے، وہ نکسیر نکلنے والا جو کام کر رہا ہے وہ اس لیے کہ جینولی اگر کسی کو نکسیر آئے گی تو اس نے مسجد میں تو نہیں اپنا خون پھینکنا، باہر پھینکنا ہے نا. پاک ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہاں پہ پھینک دیا جائے گا، وہ تو تھوک بھی پاک ہے، لیکن مسجد میں تو نہیں آپ نے تھوک پھینکنا قالین کے اوپر. جی نیکسٹ. سوال نمبر 10 ہے عثمان علی بھائی کا سائپرس سے کہ میں پاکستان میں سیونگ کر رہا ہوں اور بچوں کے لیے پلاٹ لینے کے لیے وہ اماؤنٹ 7.5 تولہ سونا کے برابر اگر آئے گی تو کیا اس پر مجھے زکوٰۃ دینا ہوگی؟ اور اگر وہ رقم کم بنے وائف کے پاس گولڈ ہے، میں نے اسے گفٹ کیا ہوا ہے، تو اسے ملا کر اگر 7.5 تولہ جتنی رقم بن جائے گی تو کیا پھر بھی زکوٰۃ دینا ہوگی؟ اگر تو میاں بیوی کی چیزیں الگ الگ شمار کی ہوئی ہیں انہوں نے، پھر تو دونوں کو ملا کے 7.5 تولے کو کراس کرنا ضروری نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جب تک الگ الگ کسی کی 7.5 تولے نہیں پہنچتی اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہے. اور اگر دونوں کا مال اکٹھا شمار ہوا ہے تو پھر تو زکوٰۃ دیں گے. پیسے آپ نے جوڑے ہوئے ہیں جس بھی کام کے لیے، جب مالیت 7.5 تولے سونے کو کراس کرے گی تو آپ کو سارے مال کے اوپر 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ دینی ہے. نیکسٹ. سوال نمبر 11 ہے منظور بھائی کا بنگلہ دیش سے کہ ایک صحابی کو تیر لگتا ہے اور وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، اور سلیم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی عمل ہے، ان کو ناک سے خون نکلتے رہا اور وہ نماز پڑھتے رہے، مگر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ناک سے خون نکلنے سے وضو کیا کرتے تھے. آپ مجھے بتائیں کون سا موقف صحیح ہے؟ ہمارے نزدیک تو بتا دیا نا، یہ فقہی جو اس طرح کے مسائل ہیں اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. ہمارے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. نیکسٹ. سوال نمبر 12 سمیر خان کا کہ ہاتھ پر ٹیٹو بنانا یا کسی بھی جسم کے حصے پر ٹیٹو بنانا کیا جائز ہے؟ ناجائز ہے جی، منع ہے، لعنت فرمائی گئی، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. نیکسٹ. سوال نمبر 13 محمد علی بھائی کا کیا امام مالک تعامل کی وجہ سے رفع دین کو منسوخ کہتے ہیں، کیونکہ مدینہ میں جن صحابہ کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز میں پہلی دفعہ کے رفع دین کے علاوہ نہیں ہے ان پہ؟ امام مالک نے بھائی الموطا امام مالک میں نماز کے طریقے کے اوپر ایک ہی حدیث لی ہے اور وہ رفع الیدین کے ساتھ ہے جو بخاری مسلم میں عبداللہ ابن عمر کی ہے. ہمارے نزدیک تو امام مالک جو ہے وہ رفع الیدین کرتے تھے. جب انہوں نے حدیث ہی ایک لی ہے نماز کے طریقے کے اوپر رفع الیدین والی، تو انہوں نے تو اپنا عقیدہ بتا دیا. الموطا امام مالک کھول کے پڑھ لیں. نیکسٹ. سوال نمبر 14 ہے سبحان بٹ کا ملائیشیا سے کہ اگر نماز میں ثنا پڑھنے بھول جائے اور بعد میں یاد آئے تو کیا نماز توڑنی پڑے گی؟ نہیں، ثنا تو سنت ہے، اگر رہے گی تو نماز ہو جائے گی. نیکسٹ. سوال نمبر 15 ہے بلال بھائی کا ایک بندہ قیامت سے 1000 سال پہلے فوت ہو گیا، اگر وہ اعمال کے مطابق جنمی ہے تو اسے 1000 سال عذاب ہوگا، اگر قیامت کے 2 دن پہلے مرے گا تو اس کو 2 دن عذاب ہوگا. میرا سوال ہے کہ جو 1000 سال قبر میں رہے گا اس کا کیا قصور ہے، اس کو عذاب زیادہ کیوں ہے اور اس کا کم کیوں؟ میرے بھائی ایسا نہیں ہے، آپ نے غلط سمجھا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت عدل چیلنج نہیں ہوگی. ابھی ہماری قرآن پاک میں سورۃ المومنون مکمل ہوئی ہے، اس میں یہ آیت آئی ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ. سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 100، ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک برزخ ہے. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں نے اس ٹاپک کو بھی ایڈریس کیا ہے. انشاءاللہ کچھ دنوں میں وہ قرآن کلاس نمبر 235 اپلوڈ ہو جائے گی. 235 ہماری ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہے. اس کے علاوہ بھی میں نے کافی ساری ویڈیوز میں اس کا جواب دیا ہے کہ یہ آپ نے تو حساب و کتاب رکھنا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ایک دن کو بھی 1000 سال کا کسی کے لیے کر سکتا ہے. اصحاب کا 300 سال تک سوئے رہے، جب اٹھے تو قرآن کے الفاظ ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں، تو ان پہ 300 سال اتنا کم گزرے. تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ کسی شخص کو قیامت سے ایک دن پہلے موت دے اور اس کا ایک دن عذاب قبر کے پوائنٹ آف ویو سے 10,000 سال کے برابر کر دے.
تو سب کو اللہ تعالیٰ برابر ہی رکھے گا. یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے, آپ اپنی فکر کریں. جی نیکسٹ. سوال نمبر 16 ہے مرتضیٰ احمد بھائی کا کہ بخاری کی 503 کی وضاحت کر دیں. کیا ہے؟ ایک منٹ. جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کو رات وقت ایک سورہ پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے, اس نے مجھے فلاں آیتیں یاد دلا دی جو مجھے فلاں فلاں صورتوں میں سے بلا دی گئی تھی. وہ کون سی تھی؟ یہ نہیں دیکھا. تو اس طرح کی وہ چیزیں, یہ جنرل سوال ہے نا, ایک پورا مقدمہ ہے. قرآن میں ناسخ و منسوخ میری ویڈیو دیکھ لیں, اس میں نے چیزیں بیان کی نہیں. اس طرح اسپیسیفک ایک چیز کو ڈسکس کرنا مشکل ہوتا ہے, یہ مقدمہ ہوتا ہے پورا. نیکسٹ. سوال نمبر 17 ہے جنید بھائی کا کراچی سے کہ شاہ ریز نام رکھنا کیسا ہے؟ ایک دیوبندی مولوی نے کہا ہے کہ اس کا یہ شرکیہ نیم ہے اور اس کا مطلب ہے بادشاہ بنانے والا. کیا میں اب نام رکھوں یا بدل دوں؟ یہ چینج کر دیں, بہتر. نیکسٹ. سوال نمبر 18 ہے محمد اویس بھائی کا ناروا سے کہ ہم نے اپنے امام مسجد کو رفع الجان پر قائل کر لیا تھا اور وہ کرنا بھی شروع کر دیا تھا, تو اب انہوں نے رفع الجان کو چھوڑ دیا ہے کہ فتنے کے ڈر سے, تو اس حوالے سے کیا ان کا یہ عمل درست ہے؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ غلط عمل ہے بھائی. پیسے لگائیں, ان کو کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ. آگے اسلامی بہنوں کے سوال شروع ہو رہے ہیں. 19 نمبر سوال ہے ریحانہ سے کا میرے ہسبینڈ فوت ہو گئے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے کون سی دعا بیسٹ ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جی نیکسٹ. سوال نمبر 20 ہے کہ نماز کے وقت داخل ہونے کے بعد حیض آ جائے تو کیا باقی کے بعد وہ نماز قضا کرنا ہوگی؟ اگر آپ نے وقت پا لیا ہوا ہے اور اچھا خاصا وقت تھا کہ آپ پڑھ سکتی تھی تو ٹھیک ہے, اس نماز کو بعد میں پڑھیں. نیکسٹ. سوال نمبر 21 ہے کائنات سے کیا کسی بیمار شخص پر 3 پل دم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھ اس کے جسم پر پھیرے جائیں یا ڈائریکٹ اس شخص پر پڑھ کر بھی پھونک مار سکتے ہیں؟ جی ڈائریکٹ بھی پھونک مار سکتے ہیں. نیکسٹ. سوال نمبر 22 ہے کہ آج کل گرلز اور آدمی بالوں کو گرو کرنے کے لیے اور اسکن کو ینگ بنانے کے لیے بیوٹی ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں. یہ صرف بیوٹی بڑھانے کے لیے یہ ٹریٹمنٹ جائز ہے؟ اب مجھے تفصیلات نہیں پتا, آپ مجھ سے جنرلی یہ پوچھیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے کوئی کریم وغیرہ استعمال کرتا ہے تو جائز ہے, اس کا رائٹ ہے. جس طرح اچھی صحت کے لیے اچھی خوراک استعمال کرنا کسی کا رائٹ ہے, اسی طریقے سے اگر کوئی شخص خوبصورت دکھنے کے لیے بال کالے کر لیتا ہے تو جائز ہے. طارق جمیل صاحب نے تو ابھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا 70 سال پلس کی عمر میں, جائز ہے. میں نے اس ویڈیو میں بھی یہ ذکر کیا تھا. رہا اس عمل کو کرتے ہوئے کوئی حرام پروڈکٹ استعمال کرنا تو وہ آپ نہ کریں. نیکسٹ. سوال نمبر 23 ہے کیا نماز میں عورتوں کو پاؤں کور کرنا چاہیے؟ تو وہ ضعیف روایت ہے ابو داؤد کی, پاؤں کور کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, ٹخنوں سے نیچے ہونے چاہیے. نیکسٹ. سوال نمبر 24 ہے اگر کسی کی فجر قضا ہو گئی تو وہ پہلے فجر یا نفل پڑھے گا یا پھر نماز پڑھے گا؟ نفل کیا؟ اگر فجر قضا ہو جائے تو پہلے فجر کے سنتے پڑھے گا یا نماز پڑھے گا, ڈائریکٹ فرض ہی پڑھ لے گا؟ مرضی ہے آپ کی, سنت پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں, افضل ہے. سنت بھی پڑھیں, فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے 3 وتر نبی علیہ السلام نے سفر میں بھی نہیں چھوڑے, لیکن اگر صرف فرض پڑھنا چاہ رہے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے. نیکسٹ. سوال نمبر 25 ہے انیکا سسٹر کا لاہور سے کہ اگر دل ہر وقت غمگین رہے کوئی وجہ ہو یا نہ ہو تو اس کا شرعی علاج کیا ہے؟ اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے. دل غمگین اسی لیے رہتا ہے نا کہ انسان دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوتا ہے. جب انسان کو اپنی قبر و آخرت یاد آئے گی تو پھر دنیا کے غم اس کے لیے چھوٹے ہو جائیں گے. گاڈ اورینٹڈ رہے, قرآن پڑھتے رہے, دنیا میں کسی سے امید نہ رکھیں, اللہ سے امید رکھیں. نیکسٹ. سوال نمبر 26 ہے کہ میں صرف فرض ہی پڑھتی ہوں تو کیا یہ عمل ٹھیک ہے میرا؟ جی عمل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے, یہ کوئی چھوٹی بات ہے صرف فرض پڑھنا. دنیا میں 2.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں, ان میں سے لاکھوں میں ہوں گے جو نماز پڑھتے ہیں. نیکسٹ. سوال نمبر 27 ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ جس نے کورٹ میرج کیا ہے انجانے میں تو وہ آپ تجدید نکاح کر لے, اب اگر دوبارہ نکاح کے لیے عورت کا ولی موجود نہ ہو اور بچوں والی عورت ہو تو وہ کیا کرے؟ ولی کدھر ہے؟ ولی زندہ نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے ولی. ہاں تو ٹھیک ہے, اب تو پھر ضرورت ہی باقی نہیں رہی. نیکسٹ. سوال نمبر 28 ہے توبہ سے کا علی بھائی نے ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ حضرت رضی اللہ عنہ نے امر اللہ ہیں اور قرآن کی آیت بھی پیش کیا ہے, اس کی آپ وضاحت کر دیں. شکریہ. کیا مجھے نہیں سمجھ آئی؟ سوال ہے کہ آپ نے ایک ویڈیو میں کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ امر اللہ ہیں. حضرت علی کی بات میں نے صرف نہیں کی ہے, میں نے امیر المومنین کی بات کی ہے. جو بھی خلیفہ وقت ہوگا وہ اولو الامر ہوگا, یعنی اس کا حکم مانا جائے. اولو الامر کا مطلب ہے حاکم وقت ہے جو آپ کا. اگر اس کا حکم قرآن و سنت کے مطابق ہے تو وہ ماننا واجب ہے. سورہ النساء کی آیت نمبر 59 ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم.
اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو تم میں حکمران ہے. لیکن ساتھ یہ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر حکمران سے جھگڑا ہو جائے تو معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹانا ہے، یعنی کتاب و سنت سے دیکھنا. نیکسٹ. سوال نمبر 29 ہے کہ پریگنٹ عورت اگر بیٹھ کر نماز نہ پڑھ سکے تو کیا چیئر پر پڑھ سکتی ہے اور سجدہ اشارے سے کر سکتی ہے؟ اور خوب کرنا. جی کرے، اشارے سے کرے، لیٹ کے پڑھے، اس کی مرضی. نیکسٹ. 30 نمبر سوال ہے ام دانیال کا سائبہ سے، کیا وتر کی نماز میں دعائے قنوت کے ساتھ قنوت نازلہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی قنوت نازلہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ایسی صورت میں پھر آپ دعائے قنوت رکوع کے بعد پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کے. نیکسٹ. سوال نمبر 31 ہے مرجان سے چکا کہ مجھے وضو اور نماز کے دوران ہوا خارج ہونے کا میرے جسم پر شدید خوف اور دباؤ رہتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر واقعی ہوا خارج ہو جاتی ہے. اگر میں اسے نظر انداز کر کے پڑھوں تو واقعی ہوا خارج ہی ہو جاتی ہے. اس بات کو کیا کروں میں؟ اب اس کا حل کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ میڈیکل علاج کروائے نا، خوراک ایسی استعمال نہ کریں جس کی وجہ سے ہوا کا پرابلم ہو. کھانا کم کریں. کھانا تو ہم کھاتے ہیں نا ماشاءاللہ اپنی مرضی کا، اور تلا ہوا، اور اس کے بعد پھر شکایت کرتے ہیں کہ وضو قائم نہیں رہتا. خوراک کم کریں نا، اپنی صحت کی طرف توجہ دیں. نیکسٹ. سوال نمبر 32 ہے کہ علی بھائی کیا عورتوں کی جماعت ہے؟ اگر ایک گھر میں 2 یا 2 سے زیادہ عورتیں ہیں تو جماعت سے نماز پڑھیں؟ جی کروا سکتی ہیں. سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، عورت کی امامت انجینئر محمد علی مرزا لکھے، میری ویڈیو ریکارڈ. عورتیں عورتوں کی امامت کروا سکتی ہیں. اچھی بات ہے، ایسے ہی کریں، کنسنٹریشن سے نماز پڑھیں گے. نیکسٹ. سوال نمبر 33 ہے اگر ہم کسی باہر کے ملک شفٹ ہو رہے ہیں تو ہمارے بچے اسلام چھوڑ دے رہے تو کیا ہمیں گناہ ملے گا کیونکہ ہم لے کر گئے ہیں انہیں باہر؟ ابھی آپ گئے نہیں ہیں، اسلام بھی آپ نے چھڑوا دیا، رزلٹ بھی نکال دیا. اللہ عالم. جی شفٹ ہو گئے ہیں باہر. کس ملک میں؟ باہر شفٹ ہو گئے ہیں کسی دوسرے ملک میں، تو پہلے تو بچے اب وہ اسلام ہم نے تو دیکھا وہاں جا کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. یہاں قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، باہر جا کے انجینئر صاحب کی ویڈیو سن کے مواحد ہو جاتے ہیں. یہاں نماز بھی نہیں پڑھتے، باہر جا کے داڑھی رکھ لیتے ہیں. ہم نے تو یہ دیکھا. وہاں مسلم کمیونٹی میں رہے، انشاءاللہ مواقع موجود ہے. نیکسٹ. سوال نمبر 34 ہے کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا اور اس کا خون دفن کرنے تک لگاتار بہتا رہا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ جس کا خون زیادہ بہتا رہے تو وہ شہید ہوتا ہے، تو کیا میرا بیٹا شہید کی کیٹیگری میں آئے گا اور اس کی مغفرت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے جی، آپ کو صبر دے، صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے. باقی جو اس قسم کا خون بہتا ہے میرا خیال ہے اس کا کوئی آپریشن ہوا ہوگا جس کی وجہ سے خون بہتا ہے. اس کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. خون بہنا وہ تو کسی کا بھی آپریشن ہو، جسم کے اندر کوئی زخم وغیرہ لگا ہوا ہو تو وہ خون بہتا رہتا ہے. باقی رہا یہ معاملہ ینگ ایج میں وہ فوت ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے چھوٹی عمر کے اندر، اور آپ کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے آخرت کی زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جی نیکسٹ. سوال نمبر 35 ہے آخری سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اپنی جیب خرچ سے صدقہ خیرات کر سکتی ہوں شوہر کی اجازت کے بغیر؟ شوہر کی اجازت کی کیوں ضرورت ہے؟ جیب خرچ تو اس نے آپ کو دیا ہے نا. اس نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ یہ جو جیب خرچ میں نے آپ کو دیا ہے اس سے آپ نے جا کے مہنگا سوٹ خریدنا ہے لازمت، اور کسی غریب کو 10 روپے بھی نہیں دینے. 10,000 کا سوٹ خرید لینا ہے اور رکشے والے سے 10 روپے کے اوپر لڑائی کرنی ہے. یہ تو نہیں اس نے کہا نا. تو آپ کی اپنی مرضی، جو مرضی کریں. ٹھیک ہوگا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.